پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین حضرات, اس پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں, کچھ آپ مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے سوالات بھی اس سوالات کو کیا جائے اور ان کے جوابات کو بھی تلاش کیا جائے, اور اس حوالے سے اسٹوڈیو میں محترم شخصیات کو بھی دعوت دی جائے اور دیکھیں کہ گفتگو جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی. بہت سارے سوالات اب میڈیا کے مختلف چینلز پہ آج کل پل پل میں سٹوریز بدل رہی ہیں, اخبارات کے صفحے سیاہ ہیں. پاکستان میں ہر شخص اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے, اور ہو یہ رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی کل کی روزی روٹی کی بجائے یہ سوچتا ہے کہ کل حکومت کا کیا بنے گا, دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, یا یہ اسٹیبل رہے گی حکومت, سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, فوج کے کیا ریئیکشنز ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کو کنفیوز کر دیتی ہیں. اس کا دھیان نہ اس بات پہ جا رہا ہے کہ گیس نہیں مل رہی ہے, نہ اس بات پہ جا رہا ہے کہ سی این جی اسٹیشنز بند ہو رہے ہیں, نہ اس بات پہ جاتا ہے کہ بجلی کی بندش ہو رہی ہے, آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے, بچوں کو اسکول پہنچانا کتنا مشکل ہو گیا, امن و امان کی کیا صورتحال ملک میں درپیش ہو گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ ہر آدمی شاید اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. اسٹریٹ کرائمز اس حد تک بڑھ چکے ہیں. لیکن اس میں بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. یہی سوالات میرے بھی ذہن میں تھے. اسٹوڈیو میں آج میں نے جن محترم شخصیات کو دعوت دی ہے, ان سے پہلے آپ کا تعارف کرا دوں. خواتین حضرات, میرے پہلے مہمان نامور کا کالم نویس ہیں, صحافی ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جناب مقتدیٰ منصور صاحب, اور میرے دوسرے مہمان ماہر قانون ہیں, لاء میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے جناب جاوید صدیقی صاحب. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. مقتدیٰ منصور صاحب, کالمز میں بھی آپ لکھتے رہتے ہیں اور کل کا بھی کالم نظر سے گزرا تھا. یہ بتائیے کہ یہ صورتحال کہاں منتج ہو رہی ہے جا کے؟ کیا ہم واقعی اداروں کے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا ادارے اپنے آپ کو, جیسے آپ نے لکھا ہے, ایسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے حدود کا تعین کریں یا اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ایک ذرا سے تجزیہ تو دیجیے. شکریہ انجم صاحب. دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب تک جو صورتحال رہی ہے وہ چونکہ ہم ایک سرد جنگ کی نفسیات میں اور سرد جنگ کے دوران ہی ہمارا وجود بنا, اور ہمیں جس انداز میں بنایا گیا وہ بھی بہت تاریخ کا ایک حصہ ہے. بہرحال تو اب سرد جنگ اور اس کے بعد اتفاق سے 9/11 اور 9/11 کے جو مین یا اہم کردار تھے وہ بھی اس خطے میں یعنی افغانستان میں موجود تھے, تو اس کی وجہ سے وہ پورا فوکس جو دنیا کا تھا وہ اس خطے کی طرف آ گیا. اب معاملہ اس طرح سے تبدیل ہوا کہ ہم تو اسی اینک سے دنیا کو دیکھ رہے تھے جو اینک ہمیں 1947 یا 50 میں جو مہیا کی گئی تھی, لیکن منظرنامہ پورا تبدیل ہو گیا. اب منظرنامہ جب تبدیل ہوا تو اس میں ہر ادارہ جس کو کہ جو مقام سرد جنگ میں مل چکا تھا, اور ان میں بہت سارے مقامات ایسے بھی تھے کہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماورائے آئین ان کے مقامات پہ پہنچ گئے تھے. اب وہ ری سیٹلمنٹ ان کا ہونا ہے. یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے یہ ہے اصل میں کہ کس طرح سے اور کس طور سے وہ ری سیٹل ہوں, اور ری سیٹل ہو کر اپنے اپنے مقام پر, یعنی جس طرح سے زلزلے کی کیفیت کے بعد جب برتن اور تمام چیزیں ہلتی ہیں اور ہلنے کے بعد وہ ایک ری سیٹلمنٹ کی پوزیشن پہ جاتی ہیں, یہ آج اس کیفیت کا معاملہ ہے. لہذا آپ اس پوری صورتحال کو اس طرح سے دیکھیں کہ 1950 کی میں خاص طور بات کرتا ہوں جب ایوب خان کو ٹریننگ کے لیے بلایا گیا امریکہ, اور اس کے بعد پاکستانی افواج کو ایک نیا رنگ دیا گیا اور باقاعدہ وہ جدید اسلحے سے لیس ہوئی, جدید تربیت سے لیس ہوئی, تو پاکستان میں پالیسی میکنگ میں اس کا بنیادی کلیدی کردار طے کر دیا گیا. اب لازمی بات ہے کہ 60 برس کا ایک کردار ہے جو کردار اب متزلزل ہو رہا ہے, اور اب سیاسی قوتیں اسرٹ کرنے جا رہی ہیں. سیاسی قوتوں پر جو پریشر ہے وہ سول سوسائٹی کا ہے. سول سوسائٹی بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے, وہ کچھ میڈیا کی شکل میں الیکٹرانک جو آئی 10 سال کے دوران, کچھ وکلا تحریک کی شکل میں. تو اس نے جو ایک نئی ہلچل پیدا کی ہے سماج کے اندر, تو پولیٹیکل پارٹیز جو بہت ہی پیچھے جا چکی تھی اور زد پذیری کی کیفیت میں تھی, یعنی ورنہ لیبر کنڈیشنز میں,
ان کو بھی ایک طرح سے انسینٹو ملا ہے آگے بڑھیں. جاوید صدیقی صاحب کو بھی شریک کر لیتے ہیں اس گفتگو میں. جاوید صدیقی صاحب، اب جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک زلزلے کے بعد جب برتن ہلتے ہیں تو اب یہ ری سیٹلمنٹ ہو رہا ہے ہر چیز کا، تو یعنی ہم اسے یہ سمجھیں کہ بیک ٹو نارملسی یا نارمل اس پہ آنے سے پہلے کے ذرا سے ہوتے ہیں. پھر سول سوسائٹی کا بھی انہوں نے، میڈیا کا تو ذکر کیا، انہوں نے کہا وکلا تحریک جو ہے اس نے بھی کافی راہیں متعین کی اور پریشرز بھی ایزرٹ کیے اور کہیں کہیں اداروں کے حدود کی بھی بات کی. ناٹ ریئلی. دیکھیے 64 سال اس سینچری میں، یہ 64 صدیاں ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیے نا تو پراپلر والے جہاز صحیح within 3-4 decades اور every 5 years the whole world changes، جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا. not only scientifically بلکہ کلچرل اس میں، انٹلیکچوئل اس میں. آج روسو نہیں پیدا ہو رہا، مگر وہاں پہ روسو سے زیادہ 500 دماغ مل کے ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. تھنک ٹینک چل رہے ہوتے ہیں. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ ایک ایوولوشن ہے، کیونکہ پاکستان کا وجود کسی سوچی سمجھی اسکیم یا کوئی روڈ میپ نہیں تھا جس کی وجہ سے وجود میں آیا. خدا صاحب کی بات کو ہی آگے کرتے ہوئے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ آف ہسٹری ہے بقول کے بیک ڈراپ آف دا کولڈ وار. اب کولڈ وار میں ایک سلسلہ جس پہ کچھ ہسٹورین الزام لگاتے ہیں کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس چیز کو بنایا گیا تاکہ آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ دا رشین بیئر، ایک اس کے ہی جواز میں سیٹو سینٹو بنا، جیسے ایران عراق یوں کر کے آپ نے سرکل ڈالا. دیٹ واز اینڈ وی ور پارٹ آف اٹ. اس وقت کی قیادت کو میں نہیں سمجھتا کچھ کہوں گا، مگر یہ ڈیفینیٹ ہے کہ روڈ میپ کوئی نہیں تھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے، سوائے اس کے کہ ہم امریکہ کے الہی ہوتا ہے برابر کا، ہم اس کی گود میں بیٹھے رہیں گے. اور 64-65 سال میں اب تک کوئی روڈ میپ بنانے والا نہیں آیا. وی ہیو گون بیک ان دا سینس کہ جب میں اپنی میموری لین میں ڈاؤن دا میموری لین جاتا ہوں تو انگریز بہادر کی حکومت کے وہ ثمرات جو میں نے پارٹیشن کے بعد دیکھے ہیں، وہ ثمرات بھی ختم ہو گئے. یعنی بس اسٹاپس کا ہونا، ایک ڈسپلن قوم کا ہونا، جوڈیشری دے کے گیا، 1935 کا ایکٹ دے کے گیا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا 90% بیسس ہے. اور ماضی ابھی جو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ آئرلینڈ نے بھی جب آزادی لی تو یہی 1935 کی ایکٹ تھی نما. 1921 میں آسٹریلیا کو 1922 میں پرہیپس، کینیڈا کو اسی طرح. انہی پیریڈ میں انہوں نے ان کالونیز کو ایک ایکٹ دیا جس کے اوپر انہوں نے ان دی امیج آف برٹش ڈیموکریسی اور لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سسٹم قائم کیا. اب آپ تناظر میں چلے جائیے، آئرلینڈ لے لیجئے، کینیڈا لے لیجئے، ہندوستان لے لیجئے. روڈ میپ پہلے دن سے مل گیا کہ انہوں نے 50 یا 51 میں سیکولر ڈیموکریسی کی بنیاد ڈال دی. بیسک 1935 کا ایکٹ امپلیمنٹ ہو گیا اور 1935 کا ایکٹ بیسک وہ رہا. اس میں ادارے، ہم ہمیشہ یہی بات کرتے آئے نا کہ ہمارے ہاں اداروں کو ڈپارٹمنٹ بنا کے چلایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے. مطلب اداروں کی مضبوطی پہ تو کبھی میرے خیال یہاں کام ہی نہیں ہوا نا. یہاں پر جو بنیادی چیز ہوئی کہ ادارے اول تو یہاں پر ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے. جو یہ خطہ جس پر پاکستان وجود میں آیا، جو انگریز سے آپ کو ورثے میں ادارے ملے تھے، آپ کی نہ تو سیاسی قیادت میں اتنی اہلیت تھی کیونکہ فیوڈل ہونے کی وجہ سے، اور نہ ہی جو آپ کی جو نان ڈیموکریٹک فورسز تھیں جن میں آرمی اور یہ، ان کے محدود پیمانے ہوتے ہیں. لازمی طور پر ان کے اندر وہ پولیٹیکل ویژن نہیں ہوتا. بعض چیزوں کو، بعض اداروں کو چلانے کے لیے پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ادارے ماتحت ادارے کہلاتے ہیں، چاہے فوج ہو چاہے سول بیوروکریسی ہو. ان کا کام جو ہوتا ہے، یہ ایک بہت اچھے پلانر تو ہوتے ہیں لیکن انڈر دا ڈائریکشن، انڈر دا ڈائریکٹیوز آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے نہیں بن پائے. پھر جو چیزیں وہاں سے آئیں، آپ کو ورثے میں ملی، ان کو بھی آپ نے مس ہینڈل کیا. میں چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. سول سروس کا انہوں نے جو آئی سی ایس کا ایک کانسیپٹ لائے تھے وہ، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ آئی سی ایس کا کانسیپٹ کمپنی بہادر سے آیا تھا، پھر اس کو انہوں نے بعد میں جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے آگے چلایا ہے. اس کا انہوں نے جو پروسیجر تھا وہ دو تھے اس کے اندر. پہلا یہ تھا کہ کریم آف دا انڈیا جو یوتھ ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں، اور سلیکشن کرائٹیریا بہت ہی شفاقانہ انداز میں تھا، میرٹ پر.
جب وہ سلیکٹ کر لیتے تھے اس کے بعد وہ ایک ٹریننگ کرتے تھے، اور ٹریننگ جو ہوتی تھی ان کی وہ ایک نوآبادیاتی طرز کی ہوتی تھی، تاکہ اس کالے فرد کو گورے کے مزاج کے مطابق ڈھال کر حکمرانی کرائی جا سکے اس سے۔ ہندوستان نے کام کیا کیا کہ اس نے جو سلیکشن کرائیٹیریا تھا اس کو چینج نہیں کیا، بلکہ جو ٹریننگ ماڈیولز تھے ان ٹریننگ ماڈیولز کو نوآبادیاتی سے ایک آزاد مملکت کے ماڈیولز میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اب تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اور یہاں پر 2 منٹ کر دوں، یہاں پر آپ نے جو الٹا کر دیا، آپ نے یہاں پر سلیکشن کرائیٹیریا کو چینج کیا، اور چینج کر کے اس کو آپ نے میرٹ سے آپ کوٹا سسٹم پر لے آئے، لیکن ٹریننگ ماڈیولز آپ نے جو ہے وہی رکھے نوآبادیاتی، لہذا آپ کا ایک جونیئر افسر جو اسسٹنٹ کمشنر لیول کا ہے وہ بھی بیہیو کرتا ہے ایز اے کلونیل ماسٹر۔ تو یہ جو فرق آیا نا، اس نے بھی ایک رول پلے کیا۔ پھر آپ کی جو آرمڈ فورسز کا رول جو آئین سے ایکسیڈ کر گیا، اس نے بھی آپ کے یہاں منفی کردار ادا کیا۔ تو اب یہ جو ادارے جو تھے، جو کہ انگریز جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے انتظام چلاتا تھا، وہ ادارے بھی صحیح ایک ڈیموکریٹک آزاد مملکت کے اداروں کے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ جی جاوید صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ آئی سی ایس کا ہونا یا فلاں کا ہونا، یہ سب ایک معاشرے یا سوسائٹی کو چلانے کی ہوتے ہیں، اس کا ان کے نہ ہونے سے یا ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پہلی چیز ہوتی ہے آپ کا روڈ میپ کہ واٹ از دا نیشنل انٹرسٹ۔ اگر یہ کریٹ ہو گئی تھی ایک اسٹیٹ، رائٹلی رانگلی کسی بھی طرح سے، تو اس اسٹیٹ کے ہمارے پاس فاؤنڈنگ فادرز نہیں ہے، ہمارے پاس صرف فاؤنڈنگ فادر ہے۔ اچھا، فاؤنڈنگ فادر کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر وہی ہم لے لیں تو ڈائریکشن یہ تھی کہ اٹ ول بی سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ مگر یہ چیز جب بن گئی، کیونکہ ہمارے کوئی روٹس تو تھے نہیں، ایک نئی اسٹیٹ آل آف اے سڈن اسپیس سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ کمپلسو فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش بن گیا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان تو بنگلہ دیش ہے، سیکولر مسلم اسٹیٹ، میجورٹی مسلم۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ جو یہاں پہ اکابرین اس وقت کے تھے، اور پھر یہ 51 سے شروع ہو گیا، ان لوگوں نے اس بصیرت کا ثبوت نہیں دیا، نور دے ور ویری کلیئر کہ واٹ ایگزیکٹلی دے وانٹ۔ جن کے ذہنوں میں انگریز جانے کے بعد دے تھاٹ کہ وہ انگریز کے بوٹس میں چلے گئے ہیں، اینڈ بلڈی سویلین۔ اور آئی سی ایس جو یہاں کا تھا انڈیا کے آئی سی ایس کے مقابلے میں، وہ گورا صاحب، یعنی کل ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں خورشید نام کے کوئی صاحب تھے آئی سی ایس یا کیا تھے، وہ جب وہاں گورنر ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد گئے ہیں تو کسی بنگالی افسر سے ہاتھ ملانے کے بعد نیبو کے پانی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ مطلب یہ ایک تاثر دیا گیا کہ ہم مافوق الفطرت قوم میں ایک فوج اور ایک آئی سی ایس۔ مگر ایک بات مجھے سمجھائیے کہ چلیے یہ ایک چیز چلی آ رہی تھی بیچ میں، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی رحلت ہے، پھر لیاقت علی خان ان کو شہید کر دیا گیا، پھر ایک کیاؤس ہم دیکھ رہے ہیں، پھر آ گیا مارشل لا، اس کے بعد ایک دوسری طرز حکمرانی شروع ہو گئی۔ تا وقت یہ کہ 1968 یا 69 میں مقتدیٰ صاحب بھی اکثر لکھتے رہتے ہیں، ایک نیا نظریہ پاکستان کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یحییٰ خان کے زمانے میں میجر جنرل شیر علی خان جو تھے ان کی سربراہی میں، جس میں کہ مذہبی جماعتوں کو بہت عمل دخل دیکھا۔ پاکستان میں دیکھیے، میں نے کل کے کالم میں بھی لکھا ہے کہ آئرلینڈ کے اندر بھی مومنٹ، اور دنیا کے اندر آزادی کی جو تحریک ہوا کرتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سلوگن ہوتا ہے، ایتھنیسٹی بنیاد ہوتی ہے، نیشنلزم ہوتا ہے، یا ریلیجن کہ اگر آزادی لینی ہے اس کے اگر الگ ہے۔ آئرلینڈ کا معاملہ یہ تھا کہ آئرلینڈ کیتھولک تھے، اور جو ریسٹ آف دا برٹن ہے وہ آپ کا پروٹیسٹنٹ ہے۔ انہوں نے اس بنیاد پہ چلایا، لیکن اب یہ اس پر اصرار نہیں کیا، جیسے ہی انہیں ملی انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ کے طور پر۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے تو اسٹیٹ اپنی بنائی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر آئرلینڈ نے، یہاں پر یہ ہوا کہ آپ نے مذہب کو ایز اے سلوگن تو استعمال کیا، لیکن جیسے فارمیشن کے بعد آپ اس کے امپلیمنٹیشن کے پیچھے لگ گئے، اور وہ بھی ایک رانگلی اسٹیپ آیا قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد لیاقت علی خان کے دور میں، مولانا شبیر احمد عثمانی قرارداد مقاصد، دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ۔ قرارداد مقاصد کے آنے سے آپ کا پوری ڈائریکشن اور ڈائمنشن جو 11 اگست کی تقریر ہے دستور ساز اسمبلی میں، اس سے بالکل ڈائیورٹ